السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو علماء کرام اور حفاظ کرام کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں وہ چند طریقے بتاؤں گا جن کے ذریعے سے آن لائن اسٹوڈنٹ تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو بچے نہیں ملتے، تو اس وجہ سے وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ مجھے بچے کس طرح ملے۔ میں نے بھی تقریباً 3-4 مہینے تک محنت کی لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، میں نا امید ہو گیا، ہمت میں نے ہار دی۔ لیکن پھر ایک دوست سے میری بات ہوئی فیس بک کے اوپر، ان سے میں نے واٹس ایپ کا نمبر لیا، تو انہوں نے پھر مجھے اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے 3-4 سال تک محنت کی، میرے پاس صرف ایک ہی بچہ تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے محنت کی کہ آج میرے پاس 15 بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اس کا پھل اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے طریقے بتائے کہ آپ نے کس طرح محنت کرنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو وہی طریقے جو انہوں نے بتائے تھے میں نے شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 مہینوں کے اندر اندر کچھ اسٹوڈنٹ مجھے مل گئے۔ تو میں بھی آپ کو آج وہ طریقے بتاؤں گا، آپ بھی ان کے اوپر کوشش کریں تاکہ آپ آسانی سے آپ کو بچے مل سکیں۔ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو مختصراً کر کے تمام طریقے بتاؤں گا، پھر وقتاً فوقتاً ہر طریقے کے اوپر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر ایک نئی ویڈیو بناؤں گا جو آپ لوگ دیکھو گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ابھی میں آج کی ویڈیو میں جو بتانے جا رہا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اپنے لیے 2-3 واٹس ایپ بنانے ہیں۔ ایک آپ کا اوریجنل واٹس ایپ ہو، اور 2 واٹس ایپ یا 1 واٹس ایپ اگر ہو سکے تو آپ بنا لیں اپنے لیے۔ اسی طرح فیس بک اکاؤنٹ اپنے لیے کریٹ کر لیں۔ ایک تو آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2-3 اکاؤنٹ فیس بک کے اپنے لیے بنا لیں۔ یہ 2 میں نے آپ کو اس وجہ سے کہا ہے کہ بعض اوقات واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ کو بہت سے بندے SMS کرتے ہیں اور ان کے نام سیو آپ کے پاس نہیں ہوتے تو آپ کا واٹس ایپ بینڈ ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ کے پاس 2 واٹس ایپ ہوں گے، اگر بینڈ بھی ہوگا تو آپ کو کوئی ایشو وغیرہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فیس بک کے اوپر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت سی پوسٹیں دیتے ہو بہت ساری دن میں، تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لیے کام نہیں کرتا، یعنی آپ نہ پوسٹ کر سکتے ہیں اور نہ کمنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس 2-3 اکاؤنٹ ہونے چاہیے۔ 2 چیزیں یہ، اس کے ساتھ آپ نے جو کچھ پڑھانا ہے، مثال کے طور پر آپ کی میری اکیڈمی، میں کہتا ہوں کہ حافظ صدیق ٹیچ کے نام سے میرا چینل ہے، اسی نام سے میں اکیڈمی بھی چلا رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے اسی اکیڈمی کے نام سے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے، اور نیچے آپ نے لکھنا ہے میں نے کیا پڑھانا ہے۔ ناظرہ پڑھانا ہے، ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ، تفسیر قرآن، اور جتنی بھی چیزیں آپ نے پڑھانی ہے وہ نیچے لکھ لیں، اور آخر میں اپنا نمبر وہ لکھ لیں۔ ایک پوسٹ آپ نے اردو میں بنانی ہے اور ایک پوسٹ آپ نے انگلش میں بنانی ہے، اور ہو سکے تو آپ پوسٹ جو ہے وہ بینر کے ذریعے بھی بنا سکتے ہیں۔ جب یہ آپ بنا لیں تو پھر آپ فیس بک کے اوپر ان گروپوں کو جوائن کریں جو گروپ بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ہوں، ہسپتالوں کے ہوں، اسی طرح بڑے بڑے اداروں کے جو کالجوں کے ہوتے ہیں جو گروپ ہوں، ان گروپوں کو آپ جوائن کریں۔ جب آپ ان گروپوں کو جوائن کریں گے تو ان کے اندر تعداد زیادہ ہوتی ہے، آپ اپنی پوسٹ وہاں پر ڈالیں۔ اسی طرح کمنٹ کے اندر آپ لوگوں سے بات وغیرہ کریں، تو اس طرح ممکن ہے کہ آپ کو اسٹوڈنٹ مل جائے۔ لیکن جو طریقہ آج کل ہمیشہ اپنایا جاتا ہے کہ اکثر لوگ جو گروپ جوائن کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے، اور آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ جتنے گروپ بھی آن لائن قرآن اکیڈمی کے نام سے ہیں ان کے اندر اکثر آپ کو اساتذہ ملیں گے، پڑھانے والے ٹیچر ملیں گے۔ اسٹوڈنٹ ان گروپوں کے اندر آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے بہت
تجربہ ہے میرا کہ جب اس کے اندر بندہ پوسٹ ڈالتا ہے اپنی اکیڈمی کی، تو اس کے نیچے آپ کو پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، پڑھانے والے آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ تو اس وجہ سے ان گروپوں سے ریموو کریں اپنے آپ کو، ان گروپوں کے اندر اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، بلکہ ان گروپوں کو جوائن کریں جو کینیڈا کے ہیں، یو کے ہیں، ایسے ایسے گروپ، بڑے بڑے گروپ، ان گروپوں کو جوائن کریں، ان کے اندر پوسٹ وغیرہ کریں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی نیوز وغیرہ چل رہی ہو تو اس کے نیچے جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں، ان کمنٹ جو لوگ کر رہے ہیں جس کے اوپر آپ کو یقین ہو کہ یہ باہر ملک کا لگ رہا ہے، انگلش میں اس نے بات کی ہے، آپ اس کی آئی ڈی کو کھولیں، چیک کریں اس کے اباؤٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے اباؤٹ کے اندر یو کے لکھا ہوا ہے، امریکن لکھا ہوا ہے، انڈین لکھا ہوا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے، آپ ان سے بات کریں۔ مجھے جو بچے ملے ہیں وہ اسی طریقے سے ملے ہیں کہ ایک مرتبہ نیوز چل رہی تھی، تو میں نیوز دیکھ رہا تھا، تو ایک بندہ تھا، اس نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا، کہہ رہا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ پورے دنیا کے اندر ہے، لیکن پاکستان کی جو معیشت ہے وہ خراب ہے، ہماری یو کے اندر معیشت ٹھیک ہے، اس وجہ سے مہنگائی وہاں بھی ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس بندے کو میسج کیا، اس کے بعد میں نے اس سے حال احوال پوچھے، ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میرے 3 بچے، ان کو پڑھانا ہے آپ نے۔ تو اس طرح بچے ملتے ہیں۔ ویسے پوسٹیں کرنا آن لائن قرآن اکیڈمی میں اس سے کچھ بھی نہیں ملتا، ویسے ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ یہ تو فیس بک کا پلیٹ فارم تھا۔ اس کے بعد واٹس اپ ہے، گوگل ہے۔ گوگل میں آپ نے جو باہر ممالک کے گروپ ہیں ان کو جوائن کرنا ہے، تو وہ طریقہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح جوائن کرنا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ، اس کے ساتھ پھر آپ نے واٹس اپ کے اوپر گروپوں کے اندر ایس ایم ایس کرنے، لوگوں سے بات کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نمبر ہیں، نمبر کوڈ ہوتے ہیں، ابھی +44 جو ہے یہ میرے خیال سے یو کے کا کوڈ ہے، اسی طرح +92 پاکستان کا ہے، +91 جو ہے وہ انڈیا کا ہے۔ تو یہ کوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کہاں سے لینے ہیں، کس طرح معلوم کرنے ہیں۔ یہ تو جو +44 ہو گیا، +1 ہو گیا، یہ نمبر جو ہیں یو کے اور امریکہ کے ہیں، تو یہ کوڈ اپنے لیے یاد کر لیں، تو پھر جب آپ کو مل جائے تو پھر آپ وہ کر لیں۔ جیسے +34 جو ہے یہ نائجیریا کا نمبر ہے۔ یہ تمام نمبر آپ لوگ معلوم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ واٹس اپ تھا۔ واٹس اپ کے بعد آپ اسکائپ کے ذریعے کس طرح کر سکتے ہیں، تو وہ طریقہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اسکائپ کے ذریعے سے بھی آپ لوگ بچے جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ طریقہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا آپ کو۔ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر آپ کیا کریں، یوٹیوب کے اوپر جو بڑے بڑے چینل ہیں، نیوز کے ہو گئے یا اکیڈمی کی جو بڑے بڑے چینل ہیں، جس اکیڈمی کی بھی ہو، چاہے وہ انگلش اکیڈمی ہے، اردو اکیڈمی ہے، ان چینلوں کے نیچے جو کمنٹ کرتے ہیں لوگ، ان کمنٹوں کے اندر آپ اپنی پوسٹ بنا لیں کمنٹ کے ذریعے، اور وہاں پر آپ کمنٹ کریں، تو اسی طرح آپ کو انشاءاللہ بچے ملیں گے۔ یہ یوٹیوب اگر اس طرح نہیں ہو سکتا، اپنے لیے چینل بنا لیں، تو چینل میں آپ کی جو صلاحیت ہے، تلاوت آپ اچھی کرتے ہیں، آپ پڑھاتے اچھے ہیں قاعدہ، تو آپ اپنی پوسٹیں ڈالیں گے، لوگ آپ کی پوسٹوں کو دیکھیں گے، وہ متاثر ہوں گے آپ سے، تو پھر وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ ان کو اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور رہی بات یہ کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجھے 6,000 روپے دو، 2,000 روپے دو، میں آپ کو آن لائن اسٹوڈنٹ تلاش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو یہ بات میں نے خود کورس تو نہیں کیا، لیکن میں نے جہاں تک یہ بات سنی ہے تو اکثر لوگوں سے یہی سنا ہے کہ پیسے وہ لے لیتے ہیں، طریقہ تو بتاتے ہیں لیکن ان طریقے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 20,000 روپے دے دیں، 40,000 روپے دے دیں، ہم آپ کو 2 اسٹوڈنٹ دیتے ہیں جن کی مہینے کی جو سیلری ہے وہ 20,000 روپے ہے، 10,000 روپے۔ تو یہ باتیں بھی بالکل فضول لگ رہی ہیں۔ دراصل میں نے سنا ہے کہ اکثر یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باہر کے جو ممالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان سے ملے ہوتے ہیں اور یہ ان سے ملے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو فروخت کر دیتے ہیں، آن لائن اسٹوڈنٹ کو فروخت کر دیتے ہیں، تو کچھ وقت گزرتا ہے تو وہ سبق پڑھنا بس کر دیتے ہیں، تو اس کے جو پیسے ہوتے ہیں ویسے کے ویسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھل دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مزید میں محنت کروں گا مجھے پھل ملے گا۔ تو آپ لوگ بھی کسی کے اوپر یقین نہ کرو، کسی کے اوپر یہ نہ کہو، دل میں یہ ارادہ آپ کا نہ ہو کہ میں فلاں بندے کے ساتھ باتیں وغیرہ کروں گا، وہ مجھے اسٹوڈنٹ دے گا۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندہ دکان اپنے لیے بنا لیتا ہے، تو کوئی پاگل ہے پھر وہ بنی ہوئی دکان کسی اور کو دے دے۔ تو اسی طرح یہ آن لائن جو اسٹوڈنٹ ہیں، یہ ان کی مثال آج کل اس طرح بنی ہوئی ہے جیسے ایک مارکیٹ، ایک دکان سی ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنی دکان بنا لیتے ہیں تو پھر ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ آپ کو دے دے۔ تو اپنی محنت کرو اور دل کے اندر یہ ارادہ رکھو کہ اے اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں،
اگر پیسے مجھے مل گئے تو فبیہا، اگر پیسے نہیں ملے میں پھر بھی پڑھاؤں گا۔ ابھی بھی میرے پاس 2-3 بچے ایسے پڑھ رہے ہیں جو بالکل فری پڑھ رہے ہیں، میں نے ان سے کبھی پیسوں کی بات کی بھی نہیں ہے۔ جتنے بچے بھی مجھے ملے انہوں نے اپنی خوشی سے جتنے پیسے مجھے دیے میں نے لیے، اور میں ان سے پیسوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کی کہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں یا اتنے مجھے پیسے دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کا جو بھی اباؤٹ اس کے اندر ہو، جو بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں واٹس ایپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑی رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو میں آہستہ آہستہ آن لائن اصول کرنے کا طریقہ پہلے بتاؤں گا۔ ہر پلیٹ فارم، فیس بک، یوٹیوب، گوگل اور اسی طرح اور اسکائپ پہ خاص طور پر، کیونکہ اسکائپ پہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، تو یہ طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ پھر میں آپ کو پڑھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے زوم ایپ پر کس طرح کلاس لینی ہے، اسکائپ پہ کس طرح کلاس لینی ہے، اسکرین شیئرنگ کس طرح آپ لوگوں نے کرنی ہے، اسی طرح آپ نے یوٹیوب چینل کس طرح بنانے، یہ تمام طریقے میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔